بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں؟ یہودی بادشاہ الیگزینڈر نے مسلمانوں کو کیوں بے دریغ ذبح کروایا؟ اور چین میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کس نبی کے ظہور کے جھوٹے تجربات کیے جا رہے ہیں؟ ناظرین، بیشتر افراد اس سے ناواقف ہوں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو اس عام سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی، لیکن تکبر فرعونیت اور شرک نے ان پر بدبختی کی مہر لگا دی اور اللہ نے یہودیوں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں عرف عام میں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب دنیا کا اہم ترین مذاہب میں شامل ہے۔ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ شاید مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ یہ خود کو بہت سی قوموں سے اعلیٰ اور برتر جانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ ان کے مذہب کی عام بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بآسانی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہودی ہونے کے لیے آپ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا ہو۔ مسلمانوں سے ان کی دشمنی خاص کر اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا اور یہودیوں پر لعنت بھیجی۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں سے آگاہ کر دیتے تھے۔ انہوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرمانبرداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد دے دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سب سوالات کے درست جواب مل گئے، انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے؟ اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا، تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ کیا میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس دوسرے سوال کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے جس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لے کر آتا ہے، وہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اسی لیے ہم اس کی مانیں گے اور نہ ہی آپ کی مانیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے جو رحمت، بارش اور پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں،
اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کر دیں گے۔ یہودیوں کی کتابوں میں بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے وہ زیادہ معتبر فرشتہ تھے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہیں۔ یہودی شاطر اور چلاک قوم ہیں۔ یہودیوں کا بادشاہ الیگزینڈر بھی ہو گزرا ہے، جس نے مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا۔ کہتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا کہ ان کا خون گھوڑوں کے سموں تک پہنچ چکا تھا، جس پر الیگزینڈر نے متکبرانہ لہجے میں کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو اور کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ میں یہودیوں کو بھی اتنا ہی ماروں گا جتنا انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ دوسرا، میں الیگزینڈر کی گردن اپنی تلوار سے کاٹوں گا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس آزاد کروایا، مگر قتل عام کی قسم کو پورا نہ کیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، یہاں تک کہ صلاح الدین اور ان کے بھائی نے یہودیوں کے سرداروں کو اپنی جیب سے پیسے دے کر ان کو آزاد کروایا اور عیسائیوں کے قلعے تک چھوڑ کر آئے اور ساتھ میں سامان مہیا کیا۔ ادھر عباسیوں نے ان کا مال اور ان کی عورتوں پر اپنا قبضہ کر لیا، جس پر یہ کہتے تھے کہ اچھا ہوتا جو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے، مگر صلاح الدین ایوبی نے اپنی دوسری قسم پوری کی اور الیگزینڈر کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا۔ ناظرین، یہودیوں کا اہم مقصد پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور اپنا دین سب سے بلند کرنا ہے، تبھی یہ فلسطین آ کر آباد ہوئے تاکہ ان کا کھویا ہوا مقام انہیں واپس مل جائے۔ انہوں نے امریکہ کو سود پر قرضہ دیا اور عباسیوں سے ہاتھ ملا لیا اور اپنی توپوں کا رخ مسلمانوں کی جانب موڑ دیا، بلکہ عالمی میڈیا پر بھی ان کا قبضہ ہے، جس کی بدولت یہ مسلمانوں کے خلاف آئے دن پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اگلا مقصد ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر ظاہر کرنا ہے، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جن کو یہ پہلے ہی ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے اترتا ہوا دیکھ چکے ہوں، تب ان پر کوئی یقین نہ کریں، کیونکہ کچھ سال پہلے چین میں اس ٹیکنالوجی سے آسمان پر ایک پورا شہر دیکھا جا چکا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عالم اسلام اور ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی، تحقیقی، اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔